بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے۔ میری ایک خواہش ہے، تڑپ ہے میری اللہ کے اس کلام کے لیے۔ ویسے تو میں خود بھی طالب علم ہوں، یوں سمجھے کہ میں ابھی سیکھنے والا ہوں۔ بس سیکھنے اور سکھانے سے نا بھی یہ چیزیں اس میں پختگی آتی ہے، سیکھنے سکھانے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس عمل میں میں کمی دیکھتا ہوں تو اسی بات کو، اسی عمل کا بار بار میں تذکرہ کرتا ہوں تو کہنے اور سننے کی برکت سے اللہ پاک مجھے عمل کی توفیق دے دیتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن مجید ایسی ایک نعمت ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے تو صحیح، لیکن جتنا آپ دوسرے کو کہلوائیں گے، دوسرے کو سکھائیں گے، اس سے آپ کا تجربہ، آپ کا علم بڑھے گا۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ میری خواہش اور طلب ہے کہ یہ نورانی قاعدہ جو ہے، اس کی 16 تختی ہیں۔ اگر محنت کرائی جائے، کم از کم ایک تختی بھی روز کی کرائی جائے تو 16 دن میں قاعدہ مکمل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک تختی روز کی کروائیں تو 16 دن میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے استاد محترم کو محنت کرانی ہوگی۔ ایک تختی کو 10 مرتبہ رپیٹ کروانا اور لفظ کو 10 مرتبہ رپیٹ کروانا۔ جب اتنی تھوڑی سی محنت کرا دیں گے کہ اگر ہم تھوڑا سا ایک لائن کلوا کے بھیج دیں 2-4 منٹ میں، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹہ لگا دیں گے تو ہمیشہ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی مشق کرا دی جائے۔ پڑھانا بھی ہے اور ساتھ میں اس کی مشق بھی کرانی ہے۔ مشق کرانے سے پہلی تختی جو ہے نا، دیکھیں پہلی تختی ہم الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں۔ کتنے بیٹا؟ 29۔ ہاں جی، 29 حروف ہیں۔ تو ان کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ہے نرم حروف، سیٹی والے حروف، حروف قلقلہ، حروف حلقی، موٹے حروف، حروف ینمو اور حروف مدہ۔ یہ حروف پہلی تختی میں ہو جائیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مشق چلتی رہے تو الحمدللہ اس میں ہم اپنے ادارے میں تجربہ کیے بیٹھے ہیں کہ 3 دن بھی ہم نے قاعدہ کرایا ہے فرسٹ کلاس کو، 5 دن میں بھی کرایا ہے کچھ کمزور بچے، 8 دن میں بھی کرایا ہے۔ یہ چلا ہے ہمارے پاس الحمدللہ اور چل رہا ہے، لیکن ہم نے قاعدے کا ٹائم زیادہ سے زیادہ 25 دن رکھا ہے، 25 ڈیز ہم نے رکھا ہے کہ اس کے اندر قاعدہ ہو سکتا ہے۔ اور ہم یہ تجربہ کیے بیٹھے ہیں، پریکٹیکلی یہ چیز سامنے ہے ہمارے کہ ہمارے بچے کر رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن اس کے ساتھ ہے کہ استاد کو مشق کروانی ہوگی، بار بار مشق کروانی ہے۔ ایک تختی کو، ایک سبق کو اور ایک ایک لفظ کو 10 مرتبہ رپیٹ کروانا ہے، اور رپیٹ بھی اس انداز میں ہے کہ استاد محترم ایک مرتبہ پڑھا دیں، پھر بچے سے بار بار سنیں، بار بار۔ طالب علم جو ہے وہ بیٹا بار بار سنائے گا نا تو اس کی ادائیگی صحیح ہوگی۔ 10 مرتبہ رپیٹ کرے اور پھر درمیان میں پھر اگلی تختی، پھر اس کو بٹھا دیے جب بیٹا اس کو بار بار رپیٹ کریں تو اس کے ساتھ الحمدللہ تجربہ کر لیا ہم نے کہ اس کا اچھا رزلٹ ہے۔ اور میری یہ طلب ہے بھی، تڑپ ہے میری کہ ہر ادارہ ایسے 25 دن میں قاعدہ کرائے، اس سے کم دن میں۔ اور ہمارا زیادہ سے زیادہ جو شیڈول رکھا ہوا ہے 25 دن کا قاعدہ پلس نماز، جو قاعدے میں نماز ہے، یہ ہو سکتی ہے الحمدللہ، اور ہمارے اساتذہ کرام کرا رہے ہیں الحمدللہ، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو ایسے ہی سارے ادارے اگر اتنے کم وقت میں کرائیں تاکہ بچے کا وقت بچ جائے۔
اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہوئے بھی، اللہ سے ہم ڈرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طلب ہے ہماری، تڑپ ہے ہماری. ہاں ویسے ہم سیکھنے والے ہیں بھی، کوئی اتنے بڑے استاد نہیں ہیں بھی، ہم خود سیکھنے والے ہیں. سیکھنے اور سکھانے سے علم میں برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ہمت اور توفیق دے بھی ہم اس کام کو آگے تک بڑھائیں. تو ہم چلتے ہیں پہلی تختی سے. پہلی تختی نمبر 1، مفردات. مفرد کہتے ہیں اکیلے کو. ٹھیک ہے بھی، الف با ایسے یہ حروف پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں مفرد. اور سارے جو ہے مفردات، ان کو جمع کا صیغہ ہے. الف سے یا تک 29 حروف ہیں، تو ان سب کو جمع کا صیغہ، جیسے آپ اردو میں بھی پڑھتے تھے واحد اور جمع، ایسے قرآن مجید میں عربی میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک لفظ الف ہے، اس کو مفرد کہتے ہیں. با ہے، اس کو مفرد کہتے ہیں. ان تمام کو جب یہ جمع ہوں گے تو جمع کا صیغہ بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ اس کو مفردات. ٹھیک ہے. اور دوسری تختی نمبر 2 وہ ہے مرکبات. ٹھیک ہے، مرکب کہتے ہیں ایک سے زائد چیز کو. تو یہ ہم تختی نمبر 1 پڑھیں گے، مفردات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف، ہاں جی، الف بھی پڑھتے ہیں، الیف بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اللیف بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو غلط طریقے سے نہیں پڑھنا. الف آلف بھی نہیں پڑھنا ہے، الیف بھی نہیں پڑھنا ہے، اللیف بھی نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، الف جی. اچھا، نمبر 2 با. ایک انگلی کے برابر جو حرف حرف کے ساتھ ہے، با اور الف، 2 چیزیں ہیں نا جی، 2 چیزوں، مرکب 2 چیزوں سے. 2 چیزیں جب ہوں گی تو وہاں پر ہم مد کریں گے 1 الف. کتنی کریں گے بیٹا؟ 1 الف. اور 1 الف انگلی کھلنے یا بند ہونے کی مقدار. با تا. ٹھیک ہے، یہ تا تا تا. سا سا. آگے بھی جیم لفظ، اس کو 6 انگلی جتنا کھینچنا ہے، 6 الف جتنا کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، جس حرف میں 3 حروف ہیں، جیم میں 3 حروف ہیں، جیم یا میم. اچھا، اس کو اکثر یوں بھی پڑھتے ہیں بچے، جیم. جی نہیں ہوتا ہے، جی ہوتا ہے. ایسے جب بات کرتے ہیں تو جواب میں کیا آتا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی کہتے ہیں یا جی کہتے ہیں؟ جی کہتے ہیں. تو یہ لفظ جیم ہے، جیم نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیم. اور جی پڑھنا اس طرح ہے، جیم. جی یہ ایکسرسائز کریں گے، ٹھیک ہے، پریکٹس کریں گے تو اس کے ساتھ لفظ کی ادائیگی پوری ہوگی. آگے کسی کو نہیں ٹھیک ہوتا ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کرانا ہے؟ ہم نے جیسے بیٹھے سے کرتے ہیں نا، ایسے ہوتا ہے نا بھی، سانس لیتے ہیں تو ایسے نہیں ٹھیک ہو رہا تو پھر جی. آگے سب حروف اس میں آئیں گے، وہ موٹے ہوتے ہیں نا، تو اس کو خا جی موٹا بھی کرنا ہے، منہ گول بھی نہیں، کو خو ایسے بھی نہیں کرنا ہے. خا 1 انگلی. ٹھیک ہے، آگے دال 3 حروف والا آ گیا، اس میں 3 حرف ہے نا بھی، دال الف اور لام. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی، اس کو تو ایسے بھی لام بھی پڑھتے ہیں، تو ہم نے لام نہیں پڑھنا، لام. تو اب اس کو پڑھنا ہے جی، دال. جی
ذال جی. آگے آیا را را. آگے زا. ہاں جی. ذال اور زا اور ضا فرق ہے نا بھی اس میں زو کی آواز آئے گی. زا ایک الف. ٹھیک ہو گیا. آگے سین پڑھتے ہوتے ہیں اکثر. کیا پڑھتے ہیں؟ سین. سین اور سی میں فرق ہے. ہم نے سین پڑھنا ہے، سین نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. سین. شین. شین اور شی میں فرق ہے، یہ یاد رکھنا ہے. شین نہیں پڑھنا، شی شی شین. اور ساتھ میں ایکسرسائز یہ ساتھ چلے گی. اوکے. آگے صاد موٹا. صاد. آگے لاد والا تھوڑا سا مخرج مشکل ہے. زبان کی کروٹ، اوپر والی داڑیں، ان کا کنارہ، اس کو دائیں طرف یا بائیں طرف یا درمیان میں زبان کو پھیلا کے دونوں طرف. لاد. تو عین. غین. ہاں اس کو تواں زواں بھی پڑھتے ہیں، ایسے عین غین بھی پڑھتے ہیں. عین نہیں پڑھتے ہوتے. عین اور آئی میں فرق ہے، غی اور غین میں فرق ہے. اور ایسے بھی پڑھتے ہیں عین غین، ایسے بھی نہیں پڑھتے. پورا 6 الفیظ کو کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. ایسے آگے فا، پھر قاف. 6 الفی بھی ہوگا اور موٹا بھی ہوگا. قاف. پھر اس کے بعد کاف. قوف جو ہے نا کوا لٹک رہا نا گلے میں، وہاں سے 2 نقطے والا قوف موٹا مانا. اور کاف جو ہے تھوڑا سا اس کوے سے منہ کی طرف ہٹ کے کاف. جی. آگے لا. لا لام ہے نا، اس کو لام پڑھتے، لام نہیں پڑھیں گے. لام. می اور میم پڑھتے ہیں، میم نہیں پڑھنا ہے. میم. سو سمجھنا ہے. می اور می میں فرق ہے. می نہیں پڑھنا. میم یا زیر می ہوتا ہے یا می ہوتا ہے؟ می ہوتا ہے نا. میم یا زیر می ہوتا ہے، می نہیں ہوتا نا. تو میم. ایسے پڑھتے ہیں. آگے آگے نون. اس کو نون بھی پڑھتے ہیں لوگ. نون نون نہیں پڑھنا. ناک میں نو اور نو میں فرق ہے. نو نو نون. جی. آگے ہے واو لفظ ہے، اس کے اوپر ہونٹ گول ہوں گے، دانت ٹچ نہیں ہوں گے. اکثر پڑھتے ہیں نا والذین، وا یہ غلط ہوتا ہے. واو. ہاں
جیسے باپ ہوتا ہے نا ایسے واو واو، ہاں اب باپو تو نہیں کہتے نا، کہتے ہوتے ہیں ایسے جی باپو، ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا، ایسے واو بھی نہیں ہوتا ہے، یا واو یا باپ ایسے تو نہیں ہوتا ہے، جیسے باپ ایسے پڑھتے ہیں نا بیٹا، ایسے اس کو پڑھنا ہے واو، ٹھیک ہے، واو، ہا، حمزہ، اچھا کہ حمزہ پڑھیں گے، حمزہ حمزہ پڑھیں گے، ایسے نہیں، ہاں ادھر ہا ادھر آخر میں زا آئے گی، حمزہ، ہاں جی، حمزہ بھی نہیں پڑھیں گے، حمزہ بھی نہیں پڑھیں گے، حمزہ بھی نہیں پڑھیں گے، حمزہ جی، یا یا، ہاں چھوٹی یا بڑی یا نہیں ہوتا ہے قرآن میں، نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پورے قرآن مجید میں بڑی یا استعمال ہوئی ہے، لیکن ایک جگہ بس، پورے قرآن مجید میں ایک جگہ استعمال ہوئی ہے قرآن مجید میں، 12ویں پارے میں، بسم اللہ مجریہا، ٹھیک ہے، 12ویں پارے میں ہے بسم اللہ مجریہا، بس ایک جگہ، مجرے قطرے، قطرے ایسے ہوتے نا، قطرے ایسے قطرے کی طرح جو نا مجرے، بس ایک جگہ بس، باقی کہیں بھی بڑی یا استعمال نہیں ہوئی قرآن میں، ٹھیک ہے، بس یا ہی استعمال ہوتی ہے، اس کو یا ہی کہتے ہیں بس، ٹھیک ہے، یہ 29 حروف ہو گئے۔ یہ یاد کرنے کے بعد آگے ہے کہ نرم حروف ہم نے پڑھانے ہیں۔ نرم حروف کتنے بیٹا؟ 3۔ کون سے؟ ضا، ذال، ثا، ثا، زبان بین ہی نہیں کرنی، ثا ایسے نہیں کرنی، زبان اندر رہے گی، اندر، ثا، ثا، ہاں جی، ثا۔ آگے سیٹی والے حروف، اس میں 3 حروف ہیں سیٹی والے، ٹھیک ہے، صاد، ز، سین۔ اچھا اس میں سیٹی والے حروف 3 ہیں، ٹھیک ہے نا، صاد، ز اور سین، لیکن مجھے جو سمجھ آتی ہے بات کہ زا جو ہے سیٹی والا نہیں ہے، اس میں سختی ہے، زو کی آواز ہے، ٹھیک ہے، زا، اوکے، سمجھ آئی بات؟ اچھا آگے ہے تیسرے نمبر پر حروف قلقلہ۔ حروف یہ کتنے ہیں بیٹا؟ 5، شاباش۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5۔ اچھا اس قلقلہ کس کو کہتے ہیں؟ شاباش، جس کی ڈبل آواز ہو، ایک بات۔ نمبر 2، جو اچھلتی ہوئی آواز معلوم ہو، ٹھیک ہے، اور نمبر 3، اپنے مخرج سے ٹکرا کر واپس آ جائے، ٹکرا کر ایسے ٹکر کھا کے واپس آئے، رکے نہیں، ٹھیک ہے، اپنے مخرج سے ٹکرا کے واپس آ جائے۔ اور یہ حروف ساکن ہوں گے تو قلقلہ ہوگا، حروف ساکن ہوں گے قلقلہ ہوگا۔ اینڈ میں اگر آئے گا آخری لفظ، ایک جیسے نا اقترب، اقترب، ٹھیک ہے نا، ایک، ٹھیک ہے، تو اس وقت تو قلقلہ کم ہوگا۔ اینڈ میں جیسے لقد، اینڈ میں جب آئے گا وقترب، آپ جب اینڈ میں آئے گا اس وقت قلقلہ زیادہ ہوگا۔ تو یہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، قا، با،
ٹھیک ہے. اچھا ایک بات، یہ حروف قلقلہ ہے. قلقلہ کہتے ہیں جس کی ڈبل آواز ہو، ٹھیک ہے، آواز گیند کی طرح اچھلتی ہوئی معلوم ہو، اپنے مخرج سے ٹکرا کر فوراً واپس آئے. ٹھیک ہے، جیسے گیند کسی چیز سے ٹکر کھا کے واپس آتی ہے. ایسے دیکھو ایسے بند نہیں کرتے، جیسے مسد کر دیتے لہب، ایسے نہیں کرتے لہب مسد. یہ قلقلہ جیسے ہم نے اوپر پڑھے صاد، یہ کیا، یہ قلقلہ. دال اس میں ہے نا، آخر میں ہے تو اس میں قلقلہ زیادہ ہے. واد، یہ قلقلہ ہو گیا. بات سمجھ آ گئی. چوتھے نمبر پر حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں. حمزہ، ہاں یہ خیال رکھنا ہے، ہا اور زا حمزے میں. حمزہ، ہاں جی آخر میں پھر ہا، حمزہ الف نہیں ہے. حمزہ، ہا، عین، حاء، غین، خاء. آگے ہے موٹے حروف. آگے کیا ہے؟ موٹے حروف کتنے ہیں؟ 7. شابت، یہ ہمیشہ موٹے ہوں گے. اوکے جی. صاد، اب موٹا بھی آیا، قلقلہ بھی آیا، مد بھی آئے. ایسے واد، وا، خا، غین، قاف. اچھا یہ صاحب قاعدے نے یوں لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، جس شیخ نے یہ قاعدہ لکھا ہے ترتیب یہ لکھی، لیکن آسان ترتیب میں بتایا کرتا ہوں کہ پہلے خا پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد صاد، واد، طا، ظا، 4 حروف اکٹھے آ گئے، آخر میں غین اور قاف. اوکے ہو گیا. یہ ترتیب آسان رہتی ہے یاد کرنے کے حوالے سے. اس کے بعد حروف یرملون لکھے ہوئے ہیں. یرملون ہم نے ان میں سے لینے حروف ینمو، جن پہ غنہ ہوتا ہے. ینمو مشدد ہوں گے، یا، نون، میم، واو. 4 حروف مشدد ہوں گے اور ان پہ غنہ ہوگا. میم مشدد، میم مشدد، نون مشدد، ہر حال میں غنہ ہوگا. اور واو اور یا مشدد، ان سے پہلے نون تنوین ہوگا، نون تنوین ہوگا یا نون ساکن ہوگا تو پھر غنہ ہوگا. ٹھیک ہے. نون تنوین کی مثال جیسے خیرن یرا، ٹھیک ہے، اور ساکن ہوگا یا سے پہلے جیسے مثلا من وراء، ہاں جی تنوین ہوگی یا نون ساکن ہوگا تو غنہ ہوگا، ادروائز غنہ نہیں ہوگا. اگر نون ساکن اور تنوین نہیں ہے تو جیسے ایدہ کا حی علی الصلاۃ، یا مشدد تو ہے لیکن غنہ نہیں ہو رہا. یا مشدد اور واو مشدد سے پہلے نون ساکن ہوگا یا نون تنوین ہوگا تو غنہ ہوگا. یہ حروف ینمو. ٹھیک ہو گیا بیٹا، یاد رہے گی یہ بات. اس کے بعد ہے حروف مدہ. حروف واو، الف، یا. ٹھیک ہے. آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ حروف مدہ 6 ہیں پہچان کے لیے. 3 کھڑا مدہ اور 3 حروف مدہ. ٹھیک ہے. آگے ان کا فنکشن کیا ہے وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. حروف حلقی کا فنکشن کیا ہے، یہ کہاں پہ استعمال ہوں گے، اس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے. پہلی تختی ہماری الحمدللہ یہ مکمل ہوئی کہ اس انداز میں تلفظ بھی ٹھیک ہو جائے، بار بار اس کو رپیٹ کرنا ہے.
اس کو، ٹھیک ہے، اور 10 مرتبہ اس تختی کو ریپیٹ کرانا ہے، ٹھیک ہے، 10 مرتبہ آپ نے سنانا ہے اور 10 مرتبہ استاد جی نے سننا ہے، جو بھی استاد جی پڑھانے والے ہوں گے استاد محترم 10 مرتبہ ریپیٹ کروا دیں تو یہ زیادہ سے زیادہ 16 دن، نہیں تو یہ قاعدہ 8 دن میں بھی مکمل ہو سکتا ہے اور 3 دن میں بھی ہم نے کرایا، لیکن پھر سارا دن لگانا پڑے گا، بار بار اس کو ریپیٹ کرانا ہوگا۔ تو یہ پہلی تختی مکمل ہو گئی، پھر دوسری تختی مرکبات سے انشاءاللہ پھر اس کو کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔